साहब ने कश्फुल महजूब में लिखा था, आप फरमाते सब से मुश्किल तरीन काम अपने इल्म पे अमल करना है। सबसे मुश्किल तरीन काम अपने इल्म पे अमल करना है। हालांकि यहाँ बैठे सबसे आम बंदे के पास भी जितना इल्म है ना, अगर वो भी उस पर अमल कर ले तो वो भी अल्लाह का वली बन जाए। हज़रत ने बहुत खूबसूरत तिलावत की, लेकिन ये उन्होंने की है। मुझे मेरे बारे में पूछा जाएगा, बता तूने क्या किया है। सिर्फ सामने बैठ के सुभान अल्लाह कहने से तो नहीं ना जान छूट जाएगी। ये उन्होंने की है, मैंने नहीं की, आपने नहीं की। मुझे मेरे बारे में पूछा जाएगा, बता तूने क्या किया। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये उन्होंने की है, हमने सिर्फ बैठ के सुनी है। मुझे मेरे बारे में पूछा जाएगा, बता तूने क्या किया। और दर हकीकत हम देखें तो हम कुरान छोड़ चुके हैं, हम कुरान छोड़ चुके हैं। कुरान रह गया बस तावीज़ों के लिए, कुरान रह गया हज़रत बस कुचैरियों में झूठी कस्में खाने के लिए, कुरान रह गया बस पूरी हज़रत जी शादी में रज के कुरान की मुखालफत करो, जाते हुए जो वोटी है वो कुरान के नीचे भेजनी है। कुरान इसलिए रह गया, बाकी हमने कुरान छोड़ दिया। इसलिए याद रखिएगा, ये तिलावत उन्होंने की है, मैंने अपना जवाब देना है कि बता तूने क्या किया। और ये माँ भी हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। आपसे पूछा गया था, हज़रत आपकी मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी। आप फरमाते मैंने लगातार 14 साल हर रात एक टांग पे खड़े होकर कुरान पाक तिलावत किया है। कमो पेश एक साल में 365 कुरान बनते हैं, और हमारा हाल ये है कि हमने 365 दिनों में कभी एक भी ख़त्म नहीं किया। इसलिए हज़रत मैं फिर यही कहूँगा, बातें बहुत हैं, अमल नहीं है कोई। बातें बहुत है, एक से बढ़ के एक नारा है, एक से बढ़ के एक कहानी है, एक से बढ़ के एक स्टोरी है, अमल नहीं है कोई। मैंने पहले कहा था ना, मैंने आपने मेरी बात का गुस्सा नहीं करना। अब मैं आपको लगाऊँ एक सवाल पूछने। ये जैसे रबीउल अव्वल नूर शरीफ शुरू होता है ना, शादियों का भी एक सीज़न चल निकलता है, आपको पता है ना। अब ये चलेगा हज़रत, ये तकरीबन मार्च अप्रैल तक जाएगा हज़रत। जैसे फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आएगा, ये थम जाएगा क्योंकि गर्मी होती है बड़ी ज़्यादा, लेकिन ये अब मार्च तक जाएगा हज़रत। तो ज़ाहिर है ये हो नहीं सकता कि सीज़न में आपको कोई एक शादी भी ना आए, ठीक है जी। तो ज़ाहिर है फिर अगर शादी आएगी तो फिर शादी का कार्ड भी आएगा। अब मैं आपसे सवाल, बस थोड़ी सी तवज्जो जी, थोड़ी सी अब तवज्जो, ठीक है जी। ये आपको शादी का कार्ड आता है, तो शादी के कार्ड पे लिखा तो नहीं होता कि पैंट कोट पहन के आना, नए कपड़े पहन के आना, वेस्ट कोट पहन के आना, हजामत करवा के आना, नहा के आना, शेव करवा के आना, खुशबू लगा के आना, जूते पॉलिश करके आना। अगर आप पुराने कपड़े भी पहन के शादी पे चले जाएं, आपको कोई निकालेगा तो नहीं। वो अक्सर वो पेशतर जो ट्राउज़र और शर्ट आप वो मस्जिद में पहन के आ जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, अगर आप शादी पे भी पहन के चले जाएं, आपको निकालेगा तो कोई नहीं ना। लेकिन हज़रत आप फिर भी पूरा एहतमाम करके जाते हैं। मैं सिर्फ अब आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, शादी के कार्ड पे कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन आप सारा कुछ करके जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, जब मेरे महबूब की महफिल में आना तो सर ढाँप के आना। अब आप देख सकते हैं कितने सर नंगे हैं और कितने सरों पे टोपी। ये हमारा हाल है, ये हमारा। मैं सिर्फ आपसे पूछने लगा हूँ यार, ये उन टोपी भी भारी हो गई, शादी कार्ड पे कुछ नहीं लिखा है, आप सब कुछ करके जाते हो। यहाँ लिखा हुआ है कि सर ढांप के आना। ये हमारी बेवफाई का हाल है, ये हमारी बेवफाई का। आपके ख्याल में ये पागियाँ, ये टोपी सिर्फ मौलवियों के लिए आई है, आपके लिए नहीं आई। और पता है मुझे आप पे सबसे ज़्यादा दुख बड़े निकाम पढ़ाए हैं मैंने भी, अब मैं बड़ा अवॉइड करता हूँ जी, थोड़ा हसास दिल का मालिक हूँ। दुख पता किस बात का है, स्पेशल मैं नौजवानों से मुखातिब, तो ही करी नबी अलैहिस्सलाम लिए नहीं बनी है। जिस दिन वोटी लैन जाते हो उस दिन सिर तक कुल्ला तर लेते हो, कभी उनके लिए नहीं बांधी। चलो ईद पे बांध ले बंदा, शबरात पे बांध ले बंदा, 27वीं पे बांध ले बंदा, 12 रबीउल अव्वल पे बांध ले बंदा, किसी रमज़ान के जुमे में ही बांध ले बंदा, ईद वाले दिन ही बांध ले कि भाई मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। लेकिन जिस दिन वोटी लाइन जाना है उस दिन सिर तक कुल्ला रख लेना।
اللہ سسرال والوں نے نہیں یہ کہا تھا بھائی کلا پا کے آئیں گے تو تی دینی. یہ میری بات یاد رکھیے گا حضرت. یہ نوٹ ہو رہا ہے آپ کا ایک ایک کام حضرت, اور بروز قیامت ایک ایک کام ہمارے سامنے آئے گا, وہ پھر ہمیں پوچھا جائے گا 10 بندے اوتھے کی تے ایتھے کی. اللہ پتہ ہے صحابہ کا کیا مزاج تھا. یہ لکھا ہے 2 صحابی نا کہیں چلے گئے, تفسیر روح البیان ہے. دونوں نے نا ایک ندی پار کرنی تھی. ایک صحابی پار کر گئے, دوسرے اسی کنارے نا کسی سوچ میں گم کھڑے ہیں. اب جو پار کر گئے نا, جب وہ پار کر گئے تو انہوں نے پار کر کے دائیں بائیں دیکھا تو سنگی کوئی نہیں. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اسی کنارے پہ کھڑے تھے. انہوں نے سوچا کہ شاید یہ پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں, اس لیے پانی میں نہیں آ رہے, کیونکہ وہ تو پار کر چکے تھے. وہ پکار کے کہتے ہیں حضرت آپ اتر آئیں ندی میں, ندی گہری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بھی پتا گہری نہیں ہے. تو کہتے ہیں پھر کیوں نہیں آ رہے؟ تو کہتے ہیں میں ایک دن حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس ندی سے گزرا تھا, صرف کھڑا سوچ رہا ہوں میرے محبوب نے پہلے کون سا قدم اندر رکھا تھا, میں بھی وہی رکھوں. لیکن حضرت جی آج حملی صورتحال بڑی خراب ہے. اب سب نوجوانوں سے کہوں گا وہ چلے ہو کم از کم انہوں دی محفل تے سیر تے ٹوپی پایا کرو. اور پتر یاد رکھنا یہ تمہارے پف شاف, یہ تمہارے بالوں کے سٹائل یہ دنیا داروں کو اچھے لگتے ہوں گے, اس کو اپنے محبوب کا رنگ اچھا لگتا ہے. اس کو اپنے محبوب کا رنگ اچھا لگتا ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں, علامہ امتیاز صاحب بیٹھے ہیں, میں ناموں سے آگاہ نہیں, ظاہر ہے اور بھی احباب موجود ہیں علماء میں سے. یہ لکھا ہے کہ جب فرعون دریا نیل میں غرق ہوا نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو ایک شخص تھا, وہ پتہ کیا کرتا تھا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح سر پہ پگ باندھ لیتا تھا, آپ کی طرح ہاتھ میں ایسا پکڑ لیتا تھا, آپ کی طرح جبہ پہن لیتا تھا, اور چونک میں کھڑے ہو کے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انداز میں آپ کے قلب مبارک کو دکھانے کے لیے تقریر کیا کرتا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو وہ پھر رہا تھا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم سب سے زیادہ تو یہی ستاتا تھا, اس کو پھر چھوڑ دیا. تو جواب کیا تھا کلیم چھڑنا نو ہی نہیں سی, لیکن کی کریں دی پگ تاڑی پگ یہ جبہ آپ دے جبے آ رہے, یہ سوٹا آپ دے سے آ رہے, یہ ٹردہ آپ آ رہے, یہ بولدہ آپ آ رہے. کی کریے سانو یہ وچوں اپنا کلیم نظر آتا ہے. وہ چلے کو دکھانے کے لیے بھی دل ان کا رنگ اختیار کرے تو اللہ اس کو بھی چھوڑ دے. تو اگر آپ حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں ان کا رنگ اختیار کریں گے تو پھر کیا کیا نہیں ہوگا حضرت. اور اقبال نے کہہ دیا جی, اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہمت کرو یار کا کیوں, ہمت کرو یار, کم از کم یار دل دکھتا ہے اللہ کی قسم ہے یار. ہم اتنے رہ گئے ہیں کہ اب ہم نے ان کی محفل میں بھی ان کا رنگ اختیار کر کے نہیں آنا, اتنے ہی ہم رہ گئے ہیں. شادیاں تے نویں کوٹ پینٹاں ٹائیاں توتے واجے رسماں سب کچھ ہو رہا ہے. ہم اتنے رہ گئے ہیں, ہم اب ان کی محفل میں بھی ان کی بات نہیں مانیں گے. یہ پتہ ہے اس وقت کنڈیشن کیا ہے, یہ بالکل اینجی میں بندہ نون لیگ دے جلسے دے جائے جھنڈے پی ٹی آئی دے لائے جائے. بات میں نے غلط تو نہیں کی, یہ بالکل وہی کنڈیشن ہے کہ بندہ جائے نون لیگ کے جلسے میں جھنڈے بندہ پی ٹی آئی کے لے جائے. اور چلے ان کی محفل میں آئے, کیا بندہ کرے یار, پھنس گئے ہیں بچ, پھنس گئے ہیں بچ. جھوٹ بولا نہیں جاتا حضرت, سچ آکھاں دے پامبڑ بلدے, جھوٹ بولیا نہیں جاتا. بابے نے پتہ نہیں کی پر چھڑے اندر, دل تے میرا بھی کردہ جاندے میں بھی پورا ٹیچی کیس پیسے اندر لے کے جاؤں, لیکن جھوٹ نہیں بولیا جاتا. لیکن بلے شاہ کہندے نے سچ آکھاں دے پامبڑ بلدے حضرت جی. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر, کم از کم آج کے بعد اتنا کرنا, ان کی محفل میں ننگے سے آنا ہے, ٹوپی پہن کے آنا. ہو سکتا ہے تم پہ رحم ہو جائے, ہو سکتا ہے تسی انہوں پسند آ جاؤ, ہو سکتا ہے نظر مبارک پڑ جائے حضرت, ہو سکتا ہے پتر. وہ بس نظر پڑنے کی دیر ہے جی, پھر بدل جائے گا سارا.
اور دیکھو جی آج ہے بھی یوم اقبال، اقبال تو آگے کہتا ہو کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اور جی اقبال ہی کی نظر جی، اقبال پھر کہتے کیا ہیں اسپیشل نوجوانوں کے لیے، ہمت کرو جی تھوڑی جی ہمت کرو جی۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی خود کو نا ٹیسٹ لگا کے دیکھا کریں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ہاں حضرت جی، کبھی کبھی دیکھا کریں خود کو ٹیسٹر لگا کے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آئے تو ہم بھی اسی کو چاہنے تھے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے اس کو چھوڑ کے ہم نے سب کو چاہا ہے۔ ہماری جو چاہتوں کی لسٹ ہے نا اس میں سارا کچھ ہی ہے، نہیں ہے تو اس کی چاہ نہیں ہے، سارا کچھ ہی ہے، نہیں ہے تو اس کی چاہ نہیں ہے، باقی ہم نے سب کچھ چاہا۔ میں نے تو لوگوں کو یہاں تک کہتے تھے انہوں اپنی بلی نہ بڑا پیار ہے، میں نے لوگوں کو یہاں تک بھی کہتے سن، سب کچھ چاہا جی ہم نے، نہیں چاہا تو اس کو نہیں چاہا، آئے اسی کو چاہنے تھے، آئے اسی کو چاہنے۔ شعر اقبال نے بڑے اس میں خوبصورت لکھے، لیکن جو چلو میں اسی پہ بات کو ختم بھی کیے دیتا ہوں۔ پھر اقبال کہتے کیا ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اقبال جی شاعر مشرق حکیم الامت، اسی تو 10 روپے کا نوٹ نہیں چھڑ دے، اقبال ساری جنت چھڑن دے، سوکھا کام ہے۔ اور اقبال تھا وہ کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غم بازی ہے، وہ اقبال تھا حضرت جی، کوئی مذاق نہیں تھا، اس کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور میں ایک ہی حدیث پہ اکتفا کروں گا، اقبال ساری جنت چھوڑ رہا ہے، اور میں آپ سے کہوں گا کبھی کبھی بذریعہ سورہ رحمان نا جنت کی سیر کیا کریں، سورہ رحمان آپ کو جنت کی سیر کروائے گی۔ اور پھر اگر آپ کبھی سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے، سورہ رحمان پھر آپ کو ایک جگہ پہ لے جائے گی، کیا؟ حور مقصورات فی الخیام، یہ حور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حسن حور کا عالم ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ اور اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے نا جب معراج پہ، تو آپ نے جنت کا مشاہدہ بھی فرمایا، کیونکہ آپ ہی کے نور مبارک سے بنی تھی، سب نور و سید نوروں تے اسدا نور زوروں۔ تو لکھا ہے کہ جو جنتی حوروں کی سردار تھی نا، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوئی۔ جنتی حوروں کی سردار، جنتی حوروں کی جھرمٹ، یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی یہ حور کے لیے، اگر حور کا یہ عالم ہے تو پھر جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی پھر اس کا کیا عالم ہوگا؟ حاضر ہوئی، سلام عرض کر کے عرض کرتی محبوب علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہیں، مفہوم ہے، اپنی رحمتوں میں سے کچھ مجھے بھی عطا کریں۔ فرمایا جا پھر تینوں اپنا بلال دے چھڑیا، وہ جنتی حوروں کی سردار تھی۔ عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام اتنے سونے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، مولا مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عمار بن یاسر ہیں، جعفر طیار ہیں، عقیل ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے سونے سونے صحابی، تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گیا۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی کوئی نہیں، اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں ہے؟ ہمت کرو یار، کا کیوں تھوڑی ہمت کرو یار پتر، نہ چھوڑو اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے کو، نہ کرو اس طرح۔
اور وہ بھی صرف ایک عورت کے لیے ہے. نہ چھوڑو اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے. کل جانا ہے حضرت جی یہ عورت دا ساز بسامہ تک کی اگے ختم. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا کیا جواب دو گے؟ ساڑیاں محفلوں تے بھی ننگے سیری آندے سن تے ویاواں تے کوٹ بھی ٹائیاں بھی ویس کوٹاں بھی فشل بھی. کیا جواب دینا ہے یار؟ پتر اتنی تو نہ دیں توڑ جاؤ. کم از کم ان کی محفل میں ان کا رنگ لے کے آؤ. پھر اقبال نے کیا لکھا؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. وقت جاندہ جے پیا جی، وقت آئے اسی انہوں نے جان سان لیکن انہوں نے چھڑ کے سارے انہوں چاہے. آج وقت ہے، آج وقت ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. پھر کو موقع بنتا ہے تو پھر یہاں سے بات کو شروع کریں گے کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.